یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الی آخرہ۔ اس آیت کے 3 شان نزول علماء نے بیان کیے۔ تفسیروں کے اندر 3 قسم کے شان نزول بیان ہوئے ہیں۔ پہلا شان نزول یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک قبیلہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس قبیلے کا ایک سردار منتخب کرنا تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس قبیلے کا جو سردار ہے فلاں شخص کو بنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، فلاں شخص کو سردار بنایا جائے۔ دونوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا، اور ہر شخص جانتا ہے کہ جب 2 آدمیوں کے درمیان اختلاف بڑھے تو آواز بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب دونوں صحابہ کی آواز اونچی ہوئی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اس آیت کا دوسرا شان نزول جو علماء نے تفسیروں کے اندر بیان فرمایا وہی عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے اور آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے والد تھے۔ جب آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عائشہ کے درمیان جب تلخ کلامی ہوئی تو پھر آواز بڑھنے لگی۔ میرے آقا بھی موجود تھے، تو اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچا مت کرو۔ تیسرا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس صحابی رسول تھے اور بہرے تھے۔ جو خود بہرا ہو تو دوسرے سے جب بات کرے گا تو اونچا بولے گا کہ وہ سمجھتا ہے کہ سننے والا بھی بہرا ہے۔ صحابی رسول جب بھی حضور کی خدمت میں جب یہ بات کرتا تو اونچی آواز سے بات کرتا۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس بن شماس کہنے لگے گویا کہ یہ قرآن کی آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولتا ہوں۔ تو لہٰذا قرآن کی یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے تو پھر کان میں، جیسے کوئی بندہ کان میں کوئی راز کی بات کر رہا ہو، اتنا آہستہ صدیق اکبر حضور کی خدمت میں بات کرتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اس انداز کے ساتھ بات کرتے کہ وہ بات بار بار پوچھنا پڑتی۔